بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان گوٹ فارمنگ میں خوش آمدید۔ امید ہے تمام بھائی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی جان و مال، عزت و آبرو اور رزق و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ دوستو آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پنجاب میں بھیڑوں کی مختلف اقسام۔ بھیڑوں کی کتنی اقسام ہیں، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ ٹیگ کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان گوٹ فارمنگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکیں۔ دوستو اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، پنجاب میں بھیڑوں کی مختلف اقسام۔ سب سے پہلے اور سب سے مشہور نسل لوہی نسل کی بھیڑ ہے۔ لوہی نسل کی بھیڑیں دوسری تمام بھیڑوں کی نسبت تعداد میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ یہ نسل زیادہ تعداد میں جڑواں بچے پیدا کرنے کی وجہ سے مقبول ہے۔ اس نسل کے جانور فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جنگ، شیخو پورہ، لاہور، قصور، اوکاڑہ، گوجرانوالا، سیالکوٹ، سرگودا، ساہیوال، ملتان اور ویاڑی کے اضلاع میں پائے جاتے ہیں۔ ان بھیڑوں کا قد بڑا، سینگ نہیں ہوتے، رنگ سفید بھورے رنگ کا سر، لٹکے ہوئے کان، سینگ ناپید، گوشت سے بھرے ہوئے شانے، دم بہت چھوٹی اور اکثر بھیڑوں کے کان کے اوپر ایک ابھرا ہوا کان ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے پرکنی بھی کہتے ہیں۔ بھیڑ کا اوسطن وزن 30 تا 40 کلوگرام اور اون کی سالانہ پیداوار 1.5 سے 2 کلوگرام ہوتی ہے۔ اس نسل کی اون قالین بانی کے لیے عمدہ تصور کی جاتی ہے۔ بھیڑ کی دوسری بڑی اقسام اور نسل تھلی نسل کی بھیڑ ہے۔ اس نسل کی بھیڑیں میاں والی، بکھر، مظفر گڑھ، خوشاب اور جنگ کے ریگستانی علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ سفید جسم، سیاہ سر، لمبے لٹکے ہوئے سیاہ کان، کشادہ پیشانی اور پتلی دم اس نسل کی خاص شناخت ہے۔ بکھر اور خوشاب کے اضلاع میں پائے جانے والے جانوروں کا قد اور جسمانی وزن مقابلتاً زیادہ ہوتا ہے۔ تھلی کا اوسط جسمانی وزن 35 تا 45 کلوگرام ہوتا ہے۔ اون کی سالانہ پیداوار 1.5 سے 2 کلوگرام تک ہوتی ہے۔ تیسری بڑی نسل کجلی۔ اس نسل کا آبائی وطن سرگودا کی تحصیل شاہ پور اور بلوال کے علاقے ہیں۔ یہ نسل اپنے قد اور خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے۔ سفید رنگ، ابھری ہوئی ناک، سیاہ تھوتنی، چھوٹی آنکھیں اور آنکھ کے گرد سیاہ حلقے، لمبے لٹکے ہوئے کان جس کی نوکیں سیاہ ہوتی ہیں، سینگ ناپید، پتلی دم اور لمبی ٹانگیں اس نسل کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ بھیڑ کا اوسطن وزن 45 کلوگرام اور اون کی سالانہ پیداوار 2 سے 2.5 کلوگرام ہے۔ کجلی نسل کے لیلوں چھتروں کو لوگ قربانی کی غرض سے بڑے شوق سے پالتے ہیں۔ اس کے بعد بات کریں گے بچی نسل۔ یہ نسل بہاولپور، مظفر گڑھ اور ملتان کے اضلاع کے کچھ حصوں میں پائی جاتی ہے۔ درمیانہ قد، سفید رنگ، سیاہ سر اور سیاہ بچے کان اس نسل کی پہچان ہے۔ بچی بھیڑ کا جسمانی وزن 25 تا 35 کلوگرام ہے جبکہ اون کی سالانہ اوسط پیداوار 1 تا 1.5 کلوگرام ہے۔ اس نسل کی بھیڑیں ریگستانی علاقوں میں پانی کے بغیر کئی دن تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ کھڈالی نسل۔ یہ نسل علاقہ چولستان کے اضلاع رحیم یار خان اور بہاولپور میں پائی جاتی ہے۔ اس نسل کے جانوروں کا رنگ سفید، چہرے اور کان کا رنگ سیاہ، کان درمیانے اور دم لمبی ہوتی ہے۔ اس نسل کی بھیڑوں کا اوسطن وزن 40 کلوگرام ہوتا ہے اور اون کی سالانہ پیداوار 3.5 کلوگرام ہوتی ہے۔ سپلی نسل۔ سپلی نسل کی بھیڑیں ضلع بہاول نگر میں کثرت سے ملتی ہیں۔ ان کا جسم سفید، منہ، سر اور کان بھورے یا سفید ہوتے ہیں۔ کانوں کی بناوٹ سپی کی مانند ہوتی ہے جس کی وجہ سے سپلی کہتے ہیں۔ اس نسل کی بھیڑوں کا اوسط وزن 40 کلوگرام ہے۔ اون کی سالانہ پیداوار 5 کلوگرام فی بھیڑ ہے۔ یہ نسل اون کی پیداوار میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ سالٹ رینج۔
یہ نیم پہاڑی علاقوں کی بھیڑ ہے جو جیلم، راولپنڈی، اٹک، سرگودا اور میاں والی کے اضلاع میں پائی جاتی ہیں۔ قد درمیانہ، سفید رنگ، کمر خامدار، سر پر خطی رنگ کے داغ اور چکی درمیان گھٹنوں تک لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ بھیڑ کا جسمانی اوسط وزن 35 کلوگرام اور اون کی سالانہ پیداوار 1 سے 1.5 کلوگرام تک پائی جاتی ہے۔ پاک آواسی سرکاری مویشی فارم بہادر نگر میں بھیڑوں کی مقامی نسلیں لوہی اور کچی سے آواسی لبنان سے درآمد شدہ بھیڑوں سے کراس کروایا جاتا ہے۔ ان بھیڑوں کا جسم سفید، سر اور کان بھورے یا سیاہی مائل چکی گھٹنوں تک لٹکی ہوتی ہے۔ مینڈے کا اوسط وزن 60 کلوگرام اور بھیڑ کا 35 کلوگرام ہوتا ہے۔ اون کی سالانہ اوسط پیداوار 2.5 کلوگرام ہوتی ہے۔ یہ نسل دودھ کی پیداوار میں امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ مندری، یہ نسل ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے اضلاع میں پائی جاتی ہیں۔ یہ نسل اپنے قد اور خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے۔ سفید رنگ، ابھری ہوئی ناک، چھوٹی سفید آنکھیں یا آنکھ کے گرد سیاہ حلقے، بہت چھوٹے کان جن کی وجہ سے اسے مندری کہا جاتا ہے۔ سینگ ناپید، پتلی دم اور لمبی ٹانگیں اس نسل کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ بھیڑ کا اوسط وزن 45 کلوگرام اور اون کی سالانہ پیداوار 2 سے 2.5 کلوگرام تک ہے۔ مندری نسل کے لیلوں چھتروں کو لوگ قربانی کی غرض سے بڑے شوق سے پالتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو مادہ بھیڑوں کا انتخاب کے بارے میں بتائیں گے۔ نسل کشی کے لیے بھیڑیں نسل کی اصل خصوصیات کی حامل ہونی چاہیے۔ ریوڑ میں بوڑھی، بانجھ، کمزور اور اندھی، نکارہ اور بیمار بھیڑیں شامل نہیں کرنی چاہیے۔ 9 سے 18 ماہ کی عمر کی بھیڑیں خریدنا مالک کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ بھیڑوں کی نسل کشی کے لیے مینڈے کا انتخاب۔ 40 بھیڑوں کی قدرتی طریقے سے نسل کشی کرانے کے لیے ایک مینڈا کافی رہتا ہے۔ بھیڑوں کی آئندہ نسل میں ترقی کا دار و مدار دراصل مینڈے کی پیداواری خصوصیات پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ جسم کے تمام اوصاف، ظاہری خد و حال اور پیداواری صلاحیتوں کا انحصار موروثیت اور ماحول، نسل کشی اور نگہداشت پر ہوتا ہے۔ ان دونوں عوامل میں سے کسی ایک کی غیر موجودگی سے متعلقہ جانور اپنی اصل پیداواری صلاحیت اجاگر کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ لوہی نسل کے مینڈے گورنمنٹ مویشی فارم بہادر نگر ضلع اوکاڑا، اللہ داد فارم ضلع خانیوال اور جہانگیر آباد فارم ضلع خانیوال سے، تھلی نسل کے مینڈے گورنمنٹ مویشی فارم رکھ خیرے والے ضلع لیا 205 ٹی ڈی اے کلور کوٹ اور رکھ غلامہ ضلع بکھر سے، کجلی نسل کے مینڈے گورنمنٹ مویشی فارم خوشاب خضرآباد سرگودا سے، جبکہ مندری نسل کے مینڈے گورنمنٹ مویشی فارم رکھ خیرے والا ضلع لیا سے مل سکتے ہیں۔ چونکہ بھیڑوں سے 2 اہم اشیاء گوشت اور اون حاصل ہوتی ہے، اس لیے ان کا انتخاب دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ گوشت کے لیے لیلوں کی پیدا شدہ تعداد، ان میں یومیہ شرح بڑھوتری، اون کے لیے ان کی قسم اور سالانہ پیداوار کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس لیے عمدہ خصوصیات کا حامل مینڈا وہ ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ جڑواں بچے پیدا کرے، بچوں کا پیدائشی وزن اور یومیہ شرح بڑھوتری زیادہ ہو اور اون نرم و ملائم، باریک، گھنی اور وزن میں زیادہ ہونی چاہیے۔ دوستو، امید ہے آپ کو بھیڑوں کی مختلف اقسام اور اس کے انتخاب کے بارے میں ویڈیو پسند آئی ہے گی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ ٹیگ کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان گوٹ فارمنگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی اور اپنے جانوروں کی حفاظت کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.